بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. محترم حاضرین، غزوہ بدر کا تذکرہ اختتام پذیر ہوا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بھرپور تبصرہ فرمایا، مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی، اپنی مدد اور انعامات کا ذکر کیا، اور غزوہ بدر سے متعلق ایسے امور جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کا سبب بن سکتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور درس عبرت کے طور پر اسے سورۃ الانفال میں محفوظ کر دیا کہ یہ اللہ کا احسان یاد کیجئے کہ تم زمین میں انتہائی کمزور تھے، لٹے پٹے، ٹوٹے پھوٹے، مکہ سے ہجرت کر کے ایک بڑی تعداد مدینہ گئی، اور وہاں بھی ایسا سماج تشکیل پا رہا تھا کہ نئی حکومت، نیا سماج ہے، ہر طرف سے اندر اور باہر سے خطرات منڈلا رہے تھے. غزوہ بدر کی فتح نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو زبردست حوصلہ دیا، وہیں ان کی قوت، دبدبا، رعب اور وقار میں اضافہ کر دیا. ایک طرف کچھ مسلمانوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا، دوسری طرف وہ مخالف طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہی تھیں وہ دبنے پر مجبور ہو گئیں. اب بدر میں جو پہلا اسلام اور کفر کا باقاعدہ معرکہ تھا، فتح مبین مسلمانوں کے ملنے کے بعد سب سے زیادہ پیچ و تاب اور دل میں غصہ، غیظ و غضب، انتقام کا جذبہ جن کے اندر تھا، وہ مکہ کے وہ مشرکین تھے جنہیں اس غزوے میں کئی قسم کی شکست اور ایک لفظ میں کہا جائے کہ عذاب سے دوچار ہونا پڑا. جن مسلمانوں کو وہ ٹوٹا پھوٹا، حقیر، کمتر اور اپنے سے نیچا سمجھتے تھے کہ کل تک یہ ہمارے گویا ماتحت تھے، آج وہ اس طاقت کو پہنچ گئے کہ نہ صرف ہمیں شکست دی بلکہ ہمارے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو، سربر آوردہ شخصیتوں کو نہ صرف قتل کیا بلکہ بدر کے ایک کنویں میں پھینک مارا. چنانچہ ان کے ہاں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی. ابو سفیان نے تو یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ نہیں لوں گا تب تک جنابت کا غسل نہیں کروں گا، اور وہ جلد از جلد اپنی اس قسم کو پورا کرنا چاہتا تھا. تو مشرکین بہت زیادہ غضبناک اور جوش انتقام میں جل بھن رہے تھے. دوسری طرف مدینہ کے اندر اور باہر یہود کے جو 3 بڑے قبیلے تھے، ان کے پاس وہاں بھی دولت تھی، ان کے قلعے تھے، طاقت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے وہ اوس و خزرج کے لوگوں پر اپنی کئی اعتبار سے برتری بتاتے تھے کہ ہمارے اندر نبوتیں تھیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس دولت ہے. تو اپنے آپ کو وہ اونچا سمجھتے تھے، اور مختلف موقعوں پر وہ ان کو تانا بھی دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ پیغمبر جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ خود وہ مشرکین اوس و خزرج سے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو پیشین گوئی کی گئی ہیں، پیشین گوئیاں، اس نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا، اور اس کا علاقہ بھی علامتوں کے اعتبار سے یہی ہونا چاہیے، یہی ہے، اور ہم اس کا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ ہمارے میں سے ہوں گے. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس بات پر ان کو حسد، جلن اور غصہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں.
متعدد مقامات پر قرآن نے بھی کیا، حدیثوں میں بھی اور ذکر ہے، اور خود ان کا اعتراف تھا کہ یقیناً یہ سچے رسول ہے، لیکن ماننے سے انکار کیا۔ ان کے قومی تعصب کی بنیاد پر، ان کے انا اور گھمنڈ کی بنیاد پر یہ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ چنانچہ وہ عداوت، کینہ، کپٹ دل میں رکھتے تھے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بدر میں اللہ نے مدد فرمائی اور بھرپور کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی، تو یہ بھی ان کی عداوت اور ان کا غصہ، کینہ، کپٹ بھی دو بالا ہو گیا۔ یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور ان کے قبائل نے مسلمانوں کی مخالفت اور عداوت کا کھلا کھلا اظہار کرنا شروع کر دیا اور مختلف قسم کی شرارتوں کا ارتکاب کیا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ صفی الرحمان صاحب نے قرآن کی یہ آیت نقل کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ شدید دشمن یہود کو پاؤ گے اور وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں یہ بات فرمائی نزول قرآن کے وقت۔ آج بھی آپ قرآن کا یہ معیار سامنے رکھیے تو بات بالکل پکی اور صحیح نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے سخت یہودی ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں آج بھی یہ اپنی عداوت کو اور اپنی کینہ کپٹ کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں، منصوبوں اور کھلی چھپی کارروائیوں میں لگائے رکھتے ہیں، اور دوسروں کو اس کے لیے ابھارتے رہتے ہیں، تیار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی ایجنسیوں کو وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور خاص طور سے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو کیسے توڑنا ہے، ان کو کس طریقے سے مسلسل بے چینی کا شکار رکھنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کے اندر کون سا مسلک ایسا ہے جس سے ہم کو خطرہ ہوتا ہے، کن لوگوں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، کن کو آپ اپنا اعلی کار بنا سکتے ہیں۔ بھرپور اسٹڈی ہے۔ ہم قرآن حدیث نہیں پڑھتے، ہم جو ہے دین کی بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن یہودیوں کے تھنک ٹینک، عیسائیوں کے تھنک ٹینک اور ہماری ایجنسیاں اب بہت سے مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے بارے میں جانتی ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کون سا مسلک قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ ہم مانے نہ مانے، جانے نہ جانے، وہ جانتی ہیں۔ ان کی اسٹڈی اتنی گہری، ڈیپ اور بھرپور ہے۔ بہرحال یہ یہود اور ان کا معاملہ تھا۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمزاج و ہمساز بھی تھے۔ یہ ایک گروہ مشرکین کا ابھی غزوہ احد کے تذکرے جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ واقعات جو غزوہ احد کی جلنے والی آگ میں گھی کا کام کر رہے ہیں، وہ واقعات آپ نظر میں رکھیں، کیونکہ رمضان میں 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، اور پھر اس کے ایک سال بعد رمضان کے بعد شوال میں غزوہ احد ہو رہا ہے۔ اس پورے سال کے بیچ میں ایسی کئی کاروائیاں ہوئیں جس کے تناظر میں ایک طرف ہم غزوہ احد کو بطور غزوہ احد کا پس منظر اور ماحول دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف ان دونوں کاروائی اس بیچ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی منصوبہ بندی، ذہانت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ قیادت کے امور اور ہدایات ہمارے لیے عبرت کا سامان بنتے ہیں۔ غور کیجئے کہ مسلمان اس زمانے میں اگرچہ بدر میں فتح حاصل کر بھی لی، تب بھی اگر دیکھا جائے تو مکہ کے مشرکین، قبیلہ غطفان، جوہینہ اور ارد گرد پورے عرب میں پھیلے ہوئے مشرکین، اور وہ مکہ اور اہل مکہ کو جو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ بدر کی فتح حاصل ہونے کے بعد اگرچہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن مشرکین، یہود کی طاقت ٹوٹ گئی اور یہ بالکل ختم ہو گئے، ایسا بھی نہیں تھا۔ خطرات اب تو شروع ہو رہے تھے۔ ایک جنگ ہوئی تو اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ مدینے میں جو لوگ آئے ہیں ان کی ایک طاقت ہے، اب ان سے نمٹنے اور ان کو صاف کرنے کے لیے ہمیں زیادہ بھرپور تیاری اور مسلح انداز میں منصوبے کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف مخالفین کی منصوبہ بندیاں، تیاریاں، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس حیثیت سے پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ کس طریقے سے ایسے حالات میں جب چاروں طرف سے خطرہ ہو تو ایک مسلم قیادت کو بیدار بھی رہنا چاہیے اور ہر موقع پر وہی کاروائی کرنی چاہیے جو مناسب ہے مسلمانوں کی جماعت کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی مضبوطی اور قوت کے لیے۔ جو اقدامات ضروری ہیں
فوری طور سے اس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے اور اس میں قدم آگے بڑھانا بھی چاہیے. اس میں محض جوش و جذبات نہیں، اس میں سطحیت نہیں کہ بس یوں ہی کوئی بات آئی اور مقابلہ کرنا ہے بغیر کسی تیاری اور بغیر گہرائی کے آپ کود پڑے اور اپنے ہی لوگوں کو خودکشی اور موت کے منہ میں دھکیل دے. ہمارے نوجوان گرفتار ہو جائیں، ہمارے نوجوان بدنام ہو، ٹی وی چینل پر یہاں وہاں مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور ہم اس کا میٹر فراہم کریں. ایسی بیوقوفیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اس لیے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہی نہیں. آپ کی تدبیریں، آپ کی منصوبہ بندیاں، آپ کی حکمتیں ہمارے لیے آج بھی رہنمائی کا کام کرتی ہیں. تو میں نے ذکر کیا اسی تناظر میں کہ ایک طرف مشرکین جل بھن رہے تھے، دوسری طرف یہود کی عداوت بھی جو چھپی ہوئی تھی. معاہدے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، دشمن کا معاملہ ہوگا تو ہم حلیفی نبھائیں گے، لیکن اس کے باوجود معاہدے کے برخلاف یہ اپنے دشمنی پر جو ہے آمادہ ہو گئے اور شرارتیں شروع کر بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ابھی صبر کر رہے ہیں، معاہدے کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں. یہ دو طبقہ ہوا. تیسرا طبقہ منافقین کا تھا. اگرچہ جنگ بدر کے فتح کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کا جو گروہ تھا، رفقا اور ان کا ساتھی طبقہ تھا اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والا مشرک، انہوں نے بدر کے بعد دیکھا کہ مسلمانوں کو اب قوت مل رہی ہے اور یہاں ان کی جو ہے جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، تو کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. اگرچہ یہ ایمان لانا انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے، دکھاوے کے لیے اور ایک ماحول کو دیکھ کر اس کے ساتھ سر میں سر ملانے کے انداز میں اختیار کیا تھا. دل سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں منافق کہا اور ہم بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی بتایا اور ان کے بارے میں بڑی وضاحت سے مختلف موقعوں پر ان کی خصلتیں، عادتیں، ان کے اندر کے منصوبے اللہ نے بے نقاب بھی کیے اور مسلمانوں کو قدم قدم پر ان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی. یہ کافروں میں سب سے برا طبقہ ہے، یعنی عام کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ برا ہے کہ جو حق کو جان کر بظاہر کو قبول کرنے کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے. اسی لیے ان کی سزا بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے جو آستین کے سانپ کی طرح اپنوں کے بیچ رہ کر اپنوں کے لیے خطرہ بنتا ہے اور اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ہیں اس لیے ان سے مطمئن رہتا ہے اور وہ دشمن کے لیے کام کرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت سنگین مسئلہ رہا ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کی جو شکست ہوئی ہے، جو دشمنوں کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تو اس میں روحانی طور سے تو مسلمانوں کی ایمانی عملی کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں، آپس کا اختلاف ہے. اور ایک سب سے بڑا عنصر جو مادی اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے پوری تاریخ میں، وہ منافقین کا ہے. ہمارے درمیان کے کچھ لوگ جو اپنا ایمان اور ضمیر بیچ کر غیروں کا ساتھ دیتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، اندر کی پلاننگ اور منصوبے کی اطلاع دیتے ہیں اور اندر سے ہماری طاقت کو کھودتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، توحید والوں کے خلاف کچھ لوگوں کو اکساتے ہیں. یہ ہمیشہ رہا ہے. آج تو بہت کھلا کھلا ہوتا ہے اور یہ لوگ زیادہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں. میں ایسے لوگوں میں ان کو سر فہرست مانتا ہوں جو توحید والوں کو کھل کر نشانہ بناتے ہیں، جو اہل الحدیث اور سلفیت کو، قرآن و حدیث کے خالص دین کو بدنام کرنے کا جو ذریعہ بنتے ہیں، وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی سب سے بڑی اچھی شکل کو بدنام کر رہے ہیں. وہ دعوت کا کام کیا کریں گے جو اپنے آپ کو صحیح مسلمان کہنے سے کتراتے اور ڈرتے ہوں؟ آج کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولتے؟ کیوں؟ شرم آتی ہے. بہت سے ایسے ملتے ہیں ٹی وی چینل پہ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے یہ کہنے سے لوگ ہم سے بدعت جائیں گے. بدکے تو بدکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کی مصلحت کا اختیار کیا. جب آپ اپنی شناخت اور دین کی صحیح پہچان کو ہی پیش نہیں کریں گے تو آپ اس کی دعوت کیسے دیں گے؟ لہذا یہ سامنے رکھے ان سلسلوں میں جو میں نے یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ مولانا واقعات سے زیادہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے کیا پہلو ہیں، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
کہانی کی طرح واقعات نہ سنیں. اس سیرت کا مقصود سیرت کو پیش کرنے اور غزوات نبوی پر گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم واقعے کی طرح سننے کے بعد اس سے ایک کہانی کا لطف اور مزہ لے لیں بس نہیں. یہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور تعلیمات سے جڑی ہوئی زندگی کے حقائق پر روشنی ڈالنے والی باتیں ہیں، اور یہ ہمیں کامیاب اور ناکام بنانے کے گر سکھاتی ہے. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف مشرکین، ایک طرف یہود، تیسرے نمبر پر وہ منافقین جو بیچ میں سامنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن اندر سے ان مشرکین اور یہودیوں سے کم دشمنی نہیں رکھتے تھے، جلے بھنے تھے، موقع کی تلاش میں تھے، اور ان مخالفین کو خبریں دے رہے تھے، ان کے لیے منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ باہر سے اور ہم اندر سے ان کو کھوکھلا کر کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی سرگرم عمل تھے. یہ ایک طرف. تیسرے، ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینہ کے گرد و پیش میں بود و باش رکھتے تھے. یہ مولانا سیف الرحمن کا جملہ ہے. ہاں، انہیں کفر اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے. ہاں، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا. انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت اگر قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا. ہاں، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن بن گئے. اس طرح مسلمان چومکھے خطرے میں گھرے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا. ہاں، ایک تو حسب حال جس کی جیسی حالت تھی اس اعتبار سے وہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کوشش کر رہا تھا. اب اس میں جو اہل مدینہ کے لوگ تھے، منافقین، یہ درپردہ سازشوں، دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی. منافقین اندر سے اس طرح سے بل کھود رہے تھے، کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا عداوت و دشمنی اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، اور جہاں تک مکہ والے تھے تو وہ مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن حملہ کرنے اور کمر توڑ اور ضرب لگانے کی کھلی دھمکیاں دینے لگے، جنگ کی تیاریاں کرنے لگے. ہاں، لوگوں میں اعلان کرنے لگے. ابھی آپ آگے جانیں گے کہ انہوں نے شاعروں کو مقرر کیا کہ ہم تم کو اس کا معاوضہ دیں گے، قبیلے قبیلے، بستی بستی، محلہ محلہ جا کر بھڑکانے والے اشعار سناؤ کہ لوگوں کے دل و دماغ میں مسلمانوں سے انتقام لینے کے جذبات شباب پر آ جائیں اور وہ ہمارے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے ہمارا ساتھ دے. ہاں، اس طرح اور بھی کئی تیاریاں کی، آگے اس کا ذکر آئے گا. تو یہ تیاریاں شروع بھی کر دی. ہاں، کھلے عام ہو رہی تھی. ہاں، یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، اور اس ساری تیاری کے بعد سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی معرکہ آرائی کے لیے مدینے کی چار دیواری تک چڑھ آئے کہ سارے لوگ مل کر، ہاں، جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا. یعنی اس میں مسلمانوں کو کچھ غلطیوں کمزوریوں کی وجہ سے ضرب بھی لگی، اللہ رب العالمین نے سبق بھی سکھایا، لیکن اس کے کئی فائدے بھی ہوئے. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے، ہاں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اس معاملے میں جینیس تھے. عبقریت کا ترجمہ جینیس کر رہا ہوں. اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی. اگلے سطور میں اسی کا ایک مختصر خاکہ پیش کریں گے. اس میں ایک چھوٹا معاملہ غزوہ بنی سلیم بمقام قدر. یہ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دعویٰ بول دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کو لیا. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مہمات ہیں، اور اس مہم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو رہے ہیں، سریے میں جا رہے ہیں، اور مقام قدر میں ان کے منازل تک جا پہنچے. یہ قدر پر حاشیہ لگایا شیخ سیف الرحمن نے کہ قدر اصل میں عربی میں ایک پرندے کو کہتے ہیں جو مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں جس مقام پر آپ گئے تھے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، اس کا نام قدر تھا. اس مقام تک پہنچے. بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے.
جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیار بنو سلیم میں 3 دن قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ شوال 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد یہ معاملہ پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سبا بن عرفتہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو، مدینہ کا انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کیا۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ جو یہاں بڑی تفصیل سے ہے، میں اس کو کچھ حد تک مختصر کروں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ جنگ بدر میں شکست کھائی، اور پھر اس میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، سرداران اور جو بھی لوگ تھے، ان کے رشتہ داران بڑے غصے میں، انتقامی جذبے میں جل بھن رہے تھے، اور دکھ تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اور چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے۔ عمیر بن وہب جمحی، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ بعض میں تذکرہ آئے گا۔ اس وقت یہ ابھی بھی مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ جنگ ہونے سے پہلے مشرکین نے بھیجا تھا نا ان کو گھوڑے پہ سوار ہو کے کہ جا کے دیکھو یہ کتنی تعداد میں ہے۔ وہ پہلا چکر لگا کے آیا اور کہا کہ کچھ کم یا زیادہ 300 ہیں، پھر اس کے بعد لمبا چکر لگایا۔ یہ وہی شخص ہے عمیر بن وہب جمحی، جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیتیں دیتا تھا۔ اور اب اس کا بیٹا وہب ابن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ سے، امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان، آپ یاد رکھیں امیہ اور اس کا بیٹا علی، حضرت بلال نے گھیر کے اور صحابہ نے گھیر کے اس کو مارا تھا، تو ان کا امیہ کا دوسرا بیٹا صفوان، یہ صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے، اور اس بیچ میں تذکرہ نکلا کہ ہمارے وہ بڑے بڑے سردار رشتہ دار جو بدر میں مارے گئے اور ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اب ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ جواب میں عمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ عمیر بن وہب نے، دیکھو اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمیر نے کہا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں بہانے سے کہ میرا بیٹا گرفتار ہے، قید ہے، اب میں اس کا بہانہ کر کے جا سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے کو آزاد کروانا ہے، تو اس بہانے جا کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے اس صورتحال کو بہت موقع سمجھا، غنیمت جانا پیسے والا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسا سمجھ رہے ہو اور چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور تمہارا قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں، تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا، اور تمہارے جو گھر کے لوگ ہیں، بیٹیاں وغیرہ ہیں، ان کی کفالت اور دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری نبھاؤں گا۔ اگر تم نے یہ کام کر دکھایا تو یہ میں اس پر جو ہے پورا اپنا وعدہ نبھاؤں گا، بشرطے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ عمیر نے کہا اچھا تو اب میرے اور تمہارے درمیان، یعنی جب کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن یہ بات تمہارے اور میرے بیچ ہی رہنی چاہیے، کسی اور کو واقعہ معاملہ ہونے سے پہلے اس کی اطلاع نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی، زہر آلود کیا، تلوار میں زہر کو پلایا، پھر اس کے بعد روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا۔ لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ اسے پہچانتے تھے، وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر سے متعلق اللہ کی کیسی مدد آئی، کس طرح اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اس کا تذکرہ اور اللہ کا یہ حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، جب عمیر کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری باندھ رہا ہے تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ارادے سے ہی آیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ صحابہ کرام کی نگاہ، ان کی فدائیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام کے لیے قربانی قدم قدم پر چھوٹے چھوٹے واقعے میں بار بار ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سے آگے بڑھ کر آپ اللہ کے رسول کے پاس آپ پہنچے اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے آیا ہے، تلوار اور ہتھیار لے کر آیا ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا، آنے دیا، اور جیسے ہی آیا تو اس نے جو تلوار کا پرتلا گلے کے پاس
اوپر کا دستہ ہوتا ہے پرتلا، اس کو پکڑ کے رکھ لیا کہ یہ نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک نہ سکے. دیکھیے حضرت عمر کا چاق و چوبند رہنا. ہاں اللہ کے نبی کیا عمر اور انصار کے چند افراد سے کہا. حضرت عمر نے خود تو پکڑ لیا اور انصار کے کچھ صحابی تو ان سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکن نہ رہو، یہ کوئی حرکت نہ کر سکے کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے. اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے، یعنی باہر سے ہی اس کے تلوار کا پرتلا پکڑ کے اس کو اندر لے کر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ عمر اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ. اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ ہمیں ایک ایسے تحیے سے مشرف کیا گیا ہے جو تمہارے اس تحیے، یعنی تمہارے یہ جو تحیہ سلام کرتے ہیں نا ملنے کے وقت جو ہے گڈ مارننگ اور یہ وہ، تو ایسے اس نے صبح بخیر کہا تو کہا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو نا تحیہ، ہم کو اللہ نے اس سے بہتر دیا ہے، یعنی سلام جو اہل جنت کا تحیہ ہے، السلام علیکم ہم جو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، یعنی میرا بیٹا، اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے. آپ نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کام آ سکی. ہاں یعنی جہاں بدر میں تو یہ کام نہیں آئی، ہم تلواریں ساتھ تھی پھر بھی ہم شکست سے دو چار ہو گئے. ٹھیک ہے، بات کرنے کا بھی انداز تھا ان کا. آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، غور سے سنیے، یہ اللہ رب العالمین نے اطلاع دے دی تھی. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا. پھر تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا. اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اور میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے، تم اپنے اس مقصد اور منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. عمیر نے کہا، یہ سنا تو حیرت زدہ رہ گیا. اس نے کہا تھا صفوان سے کہ یہ بات میرے تمہارے بیچ ہونی چاہیے. عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، شک کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہیں تھا، صرف ہم دونوں کے بیچ میں یہ بات چیت ہوئی تھی. اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہے. یقیناً اللہ نے ہمارے اس راز کی بات کو آپ تک پہنچائی اور آپ مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح بتا رہے ہیں. بس اللہ کے لیے ساری حمد و تعریف ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک مجھے ہانک کر لایا. پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی، لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو، بیٹے کو آزاد کر دو. اور ادھر یہ معاملہ ہوا، یعنی جو قتل کرنے آئے تھا وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور فدائی بن رہا ہے. اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے پر اس کو اسلام کی تعلیم دینے کا مطلب، کوئی نیا مسلمان ہو تو اسے اسلام سکھانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں تو ہم کو اسلام نہیں سیکھنا چاہیے. ہاں بہت ضروری ہے، فرض ہے، جس کی ضرورت ہے اتنا سیکھنا. وہ اسلام میں جبری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم پڑھتے ہیں دھیان نہیں دیتے. علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خاص طور سے وہ جس کے بغیر جہنم سے آدمی نہیں بچ سکتا، یعنی توحید، شرک اور وہ فرائض جو ہر انسان پر عائد ہوتے ہیں اس کا سیکھنا ہمیں اور آپ پر لازم ہے. اور ادھر صفوان جس نے بھیجا تھا اسے تیار کر کے، وہ مکہ میں بولتا پھر رہا تھا، ارے عنقریب میں تمہیں ایسی خبر دوں گا کہ بدر کے خبر سے، شکست سے، مقتولین سے جو دکھ اور صدمہ تم لوگوں کو پہنچا ہے وہ دور ہو جائے گا اور تم سب خوش ہو جاؤ گے. ہاں ایسی خبر دینے والا ہوں. اس کو یقین تھا کہ عنقریب خبر آئے گی کہ عمیر نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل شہید کر دیا. لیکن اس کے اور پھر لوگوں سے پوچھتا بھی رہا کہ وہاں عمیر آئے تھے، کچھ خبر ہے کیا اس کی؟ وہ آئے تھے، کچھ خبر ہے کیا؟ اب جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گئی تو وہ بہت جھلایا اور اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ
تو میں اس سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گا۔ عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے گئے تھے یہ اسلام کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے غزوہ بنو قینقاع۔ بنو قینقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں گزر چکی تھی، ہم لوگ تذکرہ کیے ہیں۔ اللہ کے رسول کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے کیا گیا تھا وہ نافذ رہے، چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی حرف کے خلاف ہو۔ مسلمان جب عہد کرتا ہے اسے نبھاتا ہے، لیکن یہود جن کی تاریخ غدر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ آئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری، سازش، لڑانے بھڑانے اور ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہاں شیخ صفی الرحمن صاحب نے ایک مثال دی، ایک بوڑھے یہودی کا گزر اوس و خزرج کے قبیلے کے پاس سے ہوا جو مسلمان ہو چکے تھے، آپس میں شیر و شکر ہو کر بات چیت کر رہے تھے۔ اس یہودی کو دیکھ کر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگرچہ بوڑھا تھا، بہت بوڑھا، لیکن اسے بہت برا لگ رہا تھا، دشمنی رکھتا تھا، تو اسے دیکھ کر وہ جل بھن گیا کہ مسلمان آپس میں اس طرح مل جل کے رہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ایک نوجوان کو بلایا اور اس کو تیار کر کے بھیجا کہ یہ اوس و خزرج کے دو قبیلے پہلے لڑا کرتے تھے، اب دونوں ملے ہیں، تم ایک کام کرو کہ جاؤ اور ان کے درمیان جو جنگ بعاث ہوئی تھی اس جنگ کا کچھ قصہ سناؤ، اور اس سلسلے میں جو اشعار دونوں طرف سے کہے گئے تھے، خزرج نے اپنے حق میں اور ان کے خلاف اور اوس نے اپنے حق میں اور ان کے خلاف، ان اشعار کو تازہ کرو تاکہ ان کی وہ دشمنیاں پھر سے جوان ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور مسلمانوں میں اوس و خزرج کی پرانی جنگوں کے سلسلے میں جس تذکرہ کیا تو اب یہ قوم پرستی کے جذبات تھوڑے سے ابھی نکلے تھے کچھ سالوں پہلے، تو فوراً انسان ہوتے ہیں، فوراً ساری چیزیں ختم نہیں ہوتی، خاندانی تبرتری اور قبیلے کی عصبیت وہ کچھ گرم ہو گئی، اور پھر دونوں میں سے دونوں ایک دوسرے کے پرانے واقعات کی روشنی میں اپنا فخر اور دوسرے کی کمتری کا ذکر کرنے لگے۔ اسی میں تو میں بڑھی، تکرار بڑھی، اور پھر اتنی بڑھ گئی کہ اوس و خزرج کے لوگوں کے ہتھیار نکلنے کی نوبت آ گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ فلاں مقام پر آئیے، ہم لوگ وہیں فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں آپس میں ایک دوسرے سے پھر سے مٹ بھیڑ ہو جائیں، ہم پچھلی جنگوں کی یاد پھر سے تازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اب تیش پکڑ رہا تھا کہ کسی نے آ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ کو خبر ملی، صحابہ کرام کے ایک گروپ کو لے کر آپ ان کے پاس تیزی سے پہنچے اور ان کو پھر جو جاہلیت کی برائی اور اس کی گندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خباثت اور یہ عصبیت یہ جو ہے اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اور انہیں اسلام کے لیے بھائی چارے کا سبق سکھایا اور بتایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ یہ واقعہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، میں اس کا سرسری سے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے بجھانے سے صحابہ مان گئے، فوراً شرمندہ ہوئے، ایک دوسرے سے گلے مل گئے اور گلے شکوے اور پرانی باتوں کو ختم کر دیا۔ یہود نے ان کو لڑایا، ابتدائی مرحلے میں کچھ کامیاب ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ مان گئے، یہود ناکام ہو گئے۔ یہ واقعہ میں نے اپنے الفاظ میں بہت ہی مختصراً بیان کیا کیونکہ مجھے آگے بیان کرنا ہے، ہم کو غزوہ احد میں داخل ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے 2-3 اہم واقعات اور ہیں۔ چنانچہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی یہود و نصارہ کے ایجنڈے میں بہت سر فہرست ایک بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بہت آسانی سے یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو برا بھلا بولیں، ہمارے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، تقریر نہیں پوری ہوتی۔ ایک پوری جماعت ہے جس کی بیس آج یہی ہے، وہ رافضیوں کا ساتھ دیتے ہیں، توحید والوں کے مخالفت کرتے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب، اسلامی حدود کا نفاذ، ایسی بکواس کرتے ہیں۔ جو خود اسلام نہیں مانتا، ابوبکر صدیق عمر فاروق کو کافر کہتا ہے، قرآن کو نہیں مانتے، سنیوں کو کافر مانتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، جھوٹ بول کے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بیانات صرف بیان بازیاں کرتے ہیں، جن کے عقیدے میں اسلام دشمنی ہے۔ سنی کی مخالفت ان کے عقیدے میں ہے۔ ایک دو نہیں، 12,000 سے زیادہ روایتیں ان کی امہات الکتب میں ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن ہے ہی نہیں۔ جب اس قرآن ہی کو نہیں مانتے تو کیسے مسلمان؟ ان کا ساتھ دیتے ہیں اخوانی جماعت اسلامی، اور سعودی عرب کو پانی پی کے، بغیر پانی پیے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں
اسلام اور مسلمانوں کے دشمنان سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی کو، سعودی عرب کو، توحید والوں کو، سلفیوں کو، اہل حدیث کو. یہ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے، اب کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کے پاس خالص دین ہے. اصل ٹارگٹ یہ ہے، اور یہ تو استعمال ہوتے ہیں. ہلیری کلنٹن نے کہا تھا کہ داعش کو ہم نے بنایا اور بنانے میں ہمارا ساتھ اخوان المسلمین نے دیا. یہ یوٹیوب پہ موجود تھا بیان، میں نے خود سنا تھا، بہت ساری جگہوں پر کوٹ کیا. کوئی آج تک اسے غلط نہیں کہہ سکا. مرسی صاحب ایران کا دورہ کرتے ہیں، ان کا جو ہے نمائندہ اسرائیل کا دورہ کرتا ہے اور سعودی عرب کو دھمکی دیتے ہیں. اور جب ہم جیسے لوگ کچھ کہتے ہیں تو ارے یہ تو ان کو کہہ رہے ہیں. ایسے ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، دین کے داعی بنتے ہیں، اعلی کار بنتے ہیں، دوسروں کو، توحید کے لوگوں کو اور علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کی اسلام کی خدمت سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی محنت ہوتی ہے. علماء کو جو ہے بے حیثیت بناتے ہیں. آپ میرے جملے پر غور کیجئے، اسلام کو فائدہ پہنچانے سے کہیں زیادہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھ لیجئے پورے غزہ میں جو قتل عام ہوا، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ حماس کی حماقت، غیر منصوبہ بند حملہ. بلکہ یوں کہیے، اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا شک ہے، غیر مسلم تبصرہ نگار اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حماس کی طاقت نہیں تھی، نیتن یاہو اور اسرائیلیوں نے ہی ان سے کروایا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، ہم پلٹ کے کرتے ہیں. اور یہ ان کا ایک میتھڈ بہت دنوں سے چل رہا ہے. ہمارے یہاں متھرا میں اندر سے آگ لگی، باہر سے مسلمانوں کو ذمہ دار کرا کے پورے گجرات کی ہٹ سیٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. آج تک یہ معمہ ہے آگ کہاں سے لگی تھی. اب وہ جو اپنی صفائی کرنا چاہتے ہیں وہ الگ الگ فلسفے جھاڑ رہے ہیں. ٹوئن ٹاور جو امریکہ کا، نیو یارک کا گرا، ہاں فلم بنی ہے خود امریکہ میں. لوگوں نے، محققین نے بتایا اس دن کوئی ایک یہودی بھی اس بلڈنگ میں جو کام کرنے والا تھا نہیں گیا تھا. انہیں پہلے سے پتا تھا یہودیوں کو. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو ہوائی جہاز سے اس طرح سے گر جائے ٹوئن ٹاور. اندر سے بھی معاملہ کیا گیا تھا، سیٹنگ کی گئی تھی بموں کی تاکہ بلڈنگ پوری بیٹھ جائے. تو یہ ان کا ہی پلان تھا. پھر ایک معاملہ کر کے، کانڈ کر کے، اس کا الزام مسلمانوں پر لاد کے پورے افغانستان کی ہٹ سیٹ بجا دی گئی. عراق کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، پھر اس کے بعد اس میں لاکھوں کو آج بھی مارے جا رہے ہیں. یہود و نصارہ مار رہے ہیں، ان کا ساتھ رافضی دے رہے ہیں، اور رافضیوں کا ساتھ اخوانی دے رہے ہیں، جماعت اسلامی والے دے رہے ہیں. ان کو برا کبھی نہیں کہیں گے. ہاں ایران میں حدود نافذ ہو گئی. کون سی حدود؟ وہاں تو ایمانداری سے نافذ بھی نہیں ہے. جہاں متا کو اجازت ہے سرکاری طور سے کہ آپ ٹیمپرری نکاح کر سکتے ہیں، وہاں زنا کا کیس پکڑا جائے گا. دو زانی زانیاں پکڑ جائیں گے، کہیں گے متا کر رہے تھے، تو وہ بولیں گے یہ تو فضیلت کا کام ہے شیعہ مذہب سے. ہاں فضیلت کا کام ہے وہاں زنا متا کے نام پر. ان کی روایتیں ہیں، جو ایک مرتبہ زنا کرے اس کا درجہ حضرت حسن یا حسین، دوسری مرتبہ کرے وہ حضرت حسن، تیسری مرتبہ کرے حضرت علی کے برابر درجہ، چوتھی مرتبہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درجہ. اور جو 10 مرتبہ کر لے وہ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے یہاں عواش اور بدماش قسم کے لوگ پیسہ دے کے جاتے ہیں نا بازار میں، بس ویسے ہی کیے تو یہ متا ہے. اس کو بول دیے کہ 1 گھنٹے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اسی کو نکاح 1 گھنٹے 10 منٹ کے لیے بھی کر سکتے شیعہ مذہب. تو جہاں یہ ہوتا ہے وہاں زنا کی سزا کہاں سے نافذ ہوگی؟ اور میں نے بہت سارے جماعت اسلامی کے دوستوں سے پوچھا کہ بھائی سعودی عرب میں تو پہلے سے یہ سزائیں نافذ ہے، آپ کبھی ایک جملہ تعریف کا اس کے لیے بولتے ہی نہیں. توحید جو اس کی وجہ سے زندہ ہے، پھیلا رہی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بن رہی ہے، مدارس کو طاقت مل رہی ہے، پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. افریقہ میں عیسائی کرسچن پادریوں کے ساتھ بھیڑنے میں اسی کا سب سے بڑا تعاون رہا ہے، جہاں کئی سو بلکہ کئی ہزار پادری مسلمان ہو گئے، جو مسلمانوں کو عیسائی بنانے اور بر اعظم افریقہ کو عیسائی اکثریت والا بر اعظم بنانے آئے تھے. شاہ فہد نے وہاں کے دعات کو بلایا، فارغین جو ان کے یہاں پڑھے تھے. سعودی عرب میں پوری دنیا کے مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ایک کارنامہ پوری دنیا میں کوئی مسلم ملک نہیں نبھا رہا ہے. برائیاں ہیں، آپ وہ دیکھتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں. غلطیاں تو ہر جگہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ پاک صاف ہے، بالکل ان سے بھی ہوتی ہے غلطیاں، لیکن ان کی نیکیاں ان کے ان غلطیوں سے بہت زیادہ ہیں. کتابیں فراہم کرنا، پوری دنیا کے بچوں کو بلا کے تعلیم دینا، مکافہ اپنی طرف سے خرچ کرنا، آنے جانے کا خرچ دینا، رہائش کا انتظام کرنا. سوچئے ایک طالب علم پر سالانہ کتنا، پوری دنیا سے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کے مسلمانوں اور سعودی عرب میں گورنمنٹ کے خرچ پر تعلیم نہ حاصل کر رہا ہو. شاہ فہد نے افریقہ کے طلبہ کو جو فارغ ہو چکے تھے بلایا، میٹنگ لی اور کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کو آپ کے علاقے میں خطرہ ہے، اس کا دفاع کیجئے، اسلام کی مدد کی نصرت کیجئے، مسلمانوں کو بچائیے. آپ کو جو لگتا ہے، ہم جو دے سکتے ہیں ہم سے کہیے، ہم دیں گے.
نتیجے میں ان دعات اور مبلغین نے جگہ جگہ اسلامک سینٹرز کھولے، دعوت سینٹرز کھولے، دعوت کا کام شروع کیا، شہر شہر، دیہات دیہات، جہاں دیکھتے تھے کہ مشنریز نے یہاں اپنی سرگرمی بڑھائی ہے وہاں یہ آفس کھول کے کام شروع کر دیتے اور محنت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سال بھر میں کئی سو عیسائی پادری جو وہاں مسلمانوں کو عیسائی بنانے گئے تھے وہ خود اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے، لیکن آپ سنیں گے نہیں۔ جیسے یہاں کے میڈیا میں بہت سی خبریں نہیں آتی، ویسے عالمی میڈیا میں سعودی عرب اور کویت کے کارناموں کی خبریں نہیں آتی، نہیں آنے دیتی، اور وہ لوگ پروپیگنڈا اور یہ سب چاہتے بھی نہیں۔ بات تھوڑی سی پھسل گئی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آج پھسل گئی یا پھیل گئی کہیے، آج کے ماحول میں بھی یہی کام جو یہودیوں نے اس وقت صحابہ کو لڑانے کے لیے کیا تھا وہ ناکام ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے مسلمانوں کا عقیدہ صحیح تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اسلام اور بھائی چارے کی قیمت کو جانتے تھے، تو بہت شدید عصبیت تھی ماضی کی ان کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی خاندانی پرمپرا ہے، کوئی آسانی سے چھوڑتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں۔ آپ اس کو بولیں گے ارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، کیا کریں گے ہم، کریں گے تو خاندان والے ایسا کریں گے ویسا کریں گے اور قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم اپنے گھرانے کی ریت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس تناظر میں سوچئے کہ صحابہ کرام جس بنیاد پر برسوں سے لڑتے بھڑتے آئے تھے وہ لمحوں میں ختم کر دی، اور پھر جب کوئی وجہ سے پیدا ہوئی اللہ کے رسول کے سمجھانے سے پھر ختم کر دی۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی سی بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خاندان کے خلاف، خاندانی ریت روایت کے خلاف۔ ہماری مائیں بہنیں، گھر کے عورتیں ہوں، مرد ہوں، ایک چیز چلی آ رہی ہے آسانی سے چھوڑتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ ارے کیا کریں بھائی، سماج ہے ہمارا، دیکھنا پڑے گا۔ ہم مجبور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور تنقید کرتے ہیں ان پر جو اسلام میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے کتنے ہندوانہ چیزیں ہیں، دوسری تیسری شادی کی بات کتنی عورتیں مسلمانوں کی بری سمجھتی ہیں، مرد نہیں مانتے۔ ہم پانی پی لے تو جھوٹا کئی لوگ نہیں پیتے، ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارا اسلام یہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، ذات برادری میں ایک دوسرے سے شادیاں نہیں ہوتی۔ آج بھی کتنے علاقے ہیں، گجرات کے علاقے میں 2-3 میں نے کہا کہ کر لے، کہا مار ڈالیں گے۔ اپنے شاگرد سے کہا کہ تم دوسری برادری میں شادی کرنا، تو کہا مولانا صاحب مار ڈالیں گے۔ وہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں، نہیں ہوگی۔ یہ مسلمان ہے۔ سوچئے صحابہ کرام کتنے بڑے عظمت والے تھے۔ ہاں، سعودی عرب میں جائیے آج آپ آدھا گلاس پانی پی کے محمد بن سلمان کو دیں گے، پی لے گا۔ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہاں جھوٹا پی لیں گے، 2 شادیاں کر لیں گے، ہندوستانی لڑکا پسند آئے تو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیں گے، ذات برادری علاقہ نہیں دیکھیں گے۔ ہے کچھ لوگوں میں، ہوتا ہے، آج بھی ہے کہیں کہیں پیدا۔ جو میں ایمان والے اور توحید والوں کی بات کر رہا ہوں، ایک عمومی مزاج یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہم سے کہیں زیادہ اسلام جانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا ہو، سعودی عرب میں آپ دیکھیں جنگل میں نماز کا وقت ہوگا، گاڑی روک کے جانماز بچھا کے نماز پڑھے گا۔ ہمارے یہاں تو 5 وقت کی ایک وقت تک ایک ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں۔ ان کے حالات کیا ہیں، ان کے پیچھے کون کون سی سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں کون سی غلط خبریں چھاپی جا رہی ہے، یہ تحقیق کیے بغیر لوگ ان کے پیچھے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ان کا آلہ بنتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، پوری تاریخ میں ہوا۔ آج ہم یہودیوں کے ایجنڈے پہ چلنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، ان کے مطابق مسلمانوں میں جو سچے اور اچھے ہیں، صحیح عقیدے کے لوگ ہیں، ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ بولتے ہیں جن کو یہ غرہ اور دعویٰ ہے کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام پسند ہے، وہ توحید والوں کے دشمن بنتے ہیں، یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اسلام پسندی کے نام پر اسلام کو کھوکھلا کرنے والا کام کر رہے ہیں، ہم علماء کو مجروح کر کے اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ 4 لوگوں کو آپ نے اگر کوئی بات سنا دی لیکن علماء کو بدنام کر دیا تو آپ اسلام کو مضبوط بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ میری اس بات کو بہت سے لوگوں کی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہاں، کیونکہ علم کے بغیر لوگ آج علامہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جاہل ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے کن بنیادوں پر صحابہ کرام میں یہ محبت تھی، کن بنیادوں پر قومی تعصب کو چھوڑ کر بھائی بھائی بن گئے، کن بنیادوں پر ان کی صفوں میں اتحاد تھا، دلوں میں کینہ کپٹ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو ہمارے ہی بیچ رہ کے ہمارے ہی خلاف سازش کرتے ہیں، اپنی حقیقت کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ منافقت ہے۔ تو ایک واقعہ یہ ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں غزوہ بدر پہنچنا تھا۔ اس میں ایک واقعہ بہت لمبا چوڑا دیا ہے بنو قینقاع کا۔
یہ یہودیوں کا وہ قبیلہ جو مدینے کے لوگوں سے لگ کر تھا، ان کا ایک بازار تھا، وہاں ان کے یہاں بڑے جو لوہاری کا کام کرنے والے، برتن کا کام کرنے والے، ہتھیار بنانے والے ان کے یہاں تھے، پائے جاتے تھے، اور ان کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، نفری قوت ہے، ہمارے قلعے ہیں، ہتھیار بھی بناتے ہیں ہم لوگ، تو ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان اگر ہم سے بھیڑے لڑے تو ہم نپٹ لیں گے۔ تو یہ لوگ شرارتیں شروع کر دیے، مسلمانوں کے خلاف مختلف باتیں کرنے لگے، عہد شکنی کرنے لگے، مسلمان عہد و معاہدے کا پاس لحاظ کر رہے تھے، ان کے بازار میں جو مسلمان جاتے ان کو مختلف باتیں کر کے یہ سناتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ وہاں گئے۔ دیکھیے اقدام، پہلے سمجھانے کی کوشش، کوئی بھی کام پہلے اچھے ڈھنگ سے بات چیت سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان مصالحت ہے، اس لیے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم جو ہے اچھی مصالحت کریں، اور اگر تم اسلام لے آؤ گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور اگر سرکشی کرو گے، مخالفت کرو گے تو دیکھو اللہ نے قریش کا کیا انجام کیا، تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر وہ طیش میں آ گئے اور کہا کہ محمد آپ جو ہے قریش کی طرح ہم کو نہ سمجھے، ہم آپ کا پالا وہ نادان لوگ تھے، اناڑی لوگ تھے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اور ہم جنگ کرنا بھی جانتے ہیں، لہذا ہمارے بارے میں قریش کی طرح اندازہ لگانے کی غلطی نہ کرنا۔ اس قسم کا جواب آیا تو یہ خود اعلان تھا کہ وہ مصالحت پر نہیں ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا ہوگا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ یہ پورا واقعہ اور روایت اور یہ آیت کا ذکر سنن ابو داؤد میں ہے۔ آیت کا میں ترجمہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ تم اس میں نشانی دیکھ سکتے ہو، ایک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا مسلمانوں کا، اور ایک دشمنی میں لڑ رہا تھا۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے دگنا دیکھ رہے تھے، اپنی کھلی آنکھ سے ان کو دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس میں صاف صاف اعلان جنگ تھا، اور کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں مختصراً میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ اس طرح کے واقعات چل ہی رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر لیا، ان کے جواب کے باوجود آپ نے کوئی سخت کارروائی نہیں کی، اقدام نہیں کیا، صحابہ کرام کو بھی روکے تھامے رکھا۔ لیکن اس بیچ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت یہودیوں میں سے کسی آدمی کے پاس اپنا کوئی کام لے کے گئی، سونار کے پاس، ایک یہودی سونار کے پاس اپنا کام لے کے گئی، اور اس نے نقاب لگا رکھا تھا، تو اس نے کہا کہ اپنا نقاب کھولو۔ عورت نے نہیں مانا، کہا کہ آپ میرا کام کیجئے، میں نقاب نہیں کھولوں گی۔ اب یہ یہاں دیکھتے ہی دیکھتے کئی یہودی آئے اور پیچھے سے اس عورت کے نقاب کا پچھلا حصہ کسی چیز سے باندھ دیا، اور پھر اسے اٹھنے کے لیے جب وہ اٹھی تو اس کا کپڑا پیچھے سے بندھا ہوا تھا، کھنچ گیا اور اس کا چہرہ کھل گیا، وہ بے نقاب ہو گئی۔ اس پر اس کو بہت برا لگا، یہودی ہنسنے لگے، اس نے چیخ چلا کر مدد چاہی۔ وہاں قریب میں ایک مسلمان صحابی تھے، انہوں نے جب سنا اور جانا کہ واقعہ یہ ہے، تو انہوں نے اس سونار کو اور اس حرکت کرنے والے یہودی کو قتل کر دیا، مارا اور مار ڈالا۔ پلٹ کر یہودیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ پھر یہ معاملہ بھگدڑ سے مچا، مسلمان اور یہودیوں میں تناؤ پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے کچھ لوگوں کو، مدینہ کے مسلمانوں کو ساتھ لیا، ہتھیار بند ہو کے ان کی طرف پیش قدمی کی، اور جب انہوں نے سنا، بنو قینقاع نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ اپنے قلعے میں جا کر گھس گئے اور اندر اپنے آپ کو بند کر لیا قلعے میں جا کر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محاصرہ کیا اور اس کو گھیرے رکھا۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ کیے رہا۔ جب آپ جا رہے تھے اور محاصرہ کیے ہوئے تھے تو عبداللہ بن ابی بن سلول رأس المنافقین جو ہے، اس نے آپ کے بڑے اصرار کیا، الہ کیا، گریہ زاری کی کہ اللہ کے رسول یہ میرے حلیف ہیں، ان حلیفوں کے بارے میں مجھ پر آپ احسان کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن نہیں رہے تھے، منہ پھیر رہے تھے، لیکن یہ مہینہ بھر پہلے ہی، یہ جنگ بدر کے بالکل بعد میں ہو رہا ہے وہ معاملہ، مہینہ بھر پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو اسلام مسلمان بتایا تھا، اس لیے اس کی دلجوئی بھی کرنا تھی، اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ بھی تھے۔ اس نے بہت اصرار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اس کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اور پھر 15 دن کے بعد اللہ نے ویسے بھی ان کے دل میں روب دبدبہ ڈالا، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر یہ کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو جو ہے قبول کریں گے۔
چنانچہ بالآخر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو مان لیا۔ یہ سب لوگ جو نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخش دی، البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب ازروعات شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے کیا۔ یہ بنو قینقاع کا ایک بڑا قبیلہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھا۔ کینہ کپٹ کیا، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا، بدعہدی کی، اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی حوالے کیا۔ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا، خوف زدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو حوالے کیا کہ ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارے مردوں، عورتوں، بچوں اور ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں قبول۔ اور پھر عبداللہ بن ابی بن سلول کے کہنے پر آپ نے ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ ان کو قتل نہیں کیا، وہاں سے جانے کے لیے کہا، اور جو ان کے اموال ہیں ان پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد یہ 1-2 غزوے کا سرسری سا ذکر کریں۔ غزوہ سویق معنی ہوتا ہے ستو۔ ابو سفیان کی قسم کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ اس نے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے کچھ 2 مہینے بعد ہی کچھ سواروں کو لے کر رات کے وقت مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ پہنچا۔ وہاں یہودیوں کے 2 سرداروں کے پاس گیا۔ پہلے نے ڈر کے مارے اس کا ساتھ نہیں دیا، دوسرے نے ساتھ دیا، مسلمانوں کی خبریں دی، اور پھر اس نے ایک ٹکڑی بھیج کر مسلمانوں کے ایک حصے پر، مدینے کے ایک حصے پر ایک جگہ حملہ کروایا اور ایک مسلمان صحابی کو جو ہے قتل کا شہید کروایا، اور وہاں کچھ سامان لے کر بھاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تیزی سے نکل کے مکہ کی طرف بھاگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کچھ سواروں کو لے کر جو ان کا تعاقب کیا اور بہت تیزی سے آپ بڑھے، لیکن اس سے زیادہ تیزی سے یہ لوگ مکہ کی طرف بھاگے، اور پھر جو ہے راستے میں بھاگتے ہوئے اپنی سواریاں جو دقت ہو رہی تھی بھاگنے میں، تو سواریوں پر جو ان کے سامان کھانے پینے کا لدا ہوا تھا وہ کم کرتے ہوئے پھینکتے ہوئے بھاگے کہ ہم ہلکے ہو کے آگے تیزی سے بھاگ جائیں۔ اسی میں بہت بڑی مقدار میں ستو تھا جو کھایا جاتا ہے، ستو سویق عربی میں اسے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ تو ہاتھ نہیں آئے، لیکن ان کے پھینکے ہوئے سارے سامان ہاتھ آئے، اسی لیے وہ جو اس میں زیادہ تر ستو تھا، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان بہرحال چھوٹی موٹی مہم کا ایک طریقے سے، یعنی اس کو ہم مہم کیا کہیں گے، یہ ڈاکہ زنی اور چوری جیسا، چکے پن کے جیسا ایک عمل تھا، اس کو انجام دے کر واپس آیا۔ اسی طرح غزوہ ذی امر مارکہ بدر کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی، غزوہ ذی امر، جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو ثعلبہ اور محارب کے بہت بڑی جمعیت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ راستے میں صحابہ نے بنو ثعلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اسی نے آپ نے اسے حضرت بلال کی رفاقت میں دے دیا، اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے، ان راستے کے جانکار کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کے سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ وہاں آپ قیام کیے رہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول، میں نے ابھی تمہید میں جو کہا تھا سرسری گزر رہے ان واقعات سے، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ جو اقدامات ہیں، فیصلے ہیں، عمل ہے، اس میں یہ تیاری تھی آگے کی، نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے آپ اپنا دبدبہ بھی بیٹھا رہے ہیں مخالفین میں کہ کل یہ سر اٹھانے کی جرات نہ کریں، اور ان پر مسلمانوں کی قوت کے بارے میں ایسا نہ احساس ہو کہ ہلکا پن لے اور کبھی بھی مدینہ پر حملہ کرنے کی جرات کریں۔ یہ آپ گویا اپنی قوت و سطوت کو مضبوط بھی بنا رہے ہیں، مدینہ کی حکومت کو استحکام دے رہے ہیں۔ کعب ابن اشرف کا قتل، یہ ایک کعب ابن اشرف کے قتل کا بھی لمبا واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری اور دوسری حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کو ملے گی، میں بہت ہی مختصراً
بیان کروں کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک سردار تھا، بنو نذیر کے قبائل میں، یہ پیچھے کی جانب اس کی ایک بڑی کوٹھی اور خود کا قلعہ تھا، بڑا مالدار اور انتہائی حسین و جمیل آدمی، شاعر آدمی تھا۔ بدر کے تعلق سے جب اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے، طاقت حاصل ہوئی ہے، فتح حاصل ہوئی ہے، تو پہلی خبر میں اس نے کہا کہ یہ تو بہت، کیا یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ اور یہ اگر سرداران مکہ کا جن کا نام لیا جا رہا ہے یہ قتل کیے گئے ہیں تو یہ تو اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، اور اگر ایسا یہ صحیح ہے تو پھر زمین کی، محمد کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ اگر کامیاب ہو گیا تو پھر زمین کی پیٹ جو ہے پیٹ سے بہتر ہے، ہمیں مر جانا چاہیے۔ پھر اس کو جب پکی خبر ملی تو بڑا تلملایا اور اس نے لوگوں کو، مسلمانوں کے خلاف جو ہے بولنا شروع کیا، حجویہ اشعار کہنا شروع کیے۔ پھر یہ مکہ والوں کے درمیان گیا، ان کو شعر کہہ کے جو ہے ایک آدمی کے پاس مہمان ٹھہرا اور شعر کہہ کے مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبے کو ابھارنے لگا کہ تم کو انتقام لینا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ پھر اسی درمیان ان سے پوچھا گیا، اس سے پوچھا کسی نے کہ ابو سفیان وغیرہ نے کہ تم مسلمانوں کا بھی مذہب دیکھتے ہو، ہمارا بھی مذہب دیکھتے ہو، تمہارے نظر میں کون زیادہ صحیح مذہب والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم زیادہ ہدایت والے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھی اتاری، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، آسمانی کتاب پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، وہ حصہ دیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے، پھر بھی وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، غیر اللہ کو مانتے ہیں، جادو ٹونا شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، باطل کو قبول کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راستے والے، ہدایت یاب ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں صحابہ کرام کی بیویوں کے تعلق سے بھی اشعار کہنے لگا، گندی اور بےہودہ واہیات باتیں کہنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی حجویات بکنے لگا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں میں بھی حوصلے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو میرے لیے کعب ابن اشرف سے نمٹے۔ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں، اور پھر ان کے کچھ رفقا بھی تھے جس میں ابو نائلہ، حارث اور کئی صحابی تھے، 6-7 لوگ تیار ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں؟ محمد بن اسلم، جب آپ نے پوچھا تو محمد بن اسلمہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اگر ایسا ہے تو مجھے اس بات کی بھی اجازت دیجیے کہ میں اس سے جا کے آپ کے تعلق سے کچھ باتیں کہوں، تو اجازت دیجیے، حالانکہ میں دل سے نہیں کہوں، کہ تمہیں اجازت ہے، تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے کوٹھی کے پاس گئے، یہ نئی دلہن کے ساتھ خوشبو میں بسا، نئے لباس پہن کے اپنی بیوی کے پاس تھا، نہیں اس سے پہلے یہ ان کے پاس دن میں گئے اور کہا کہ میں جب سے یہ محمد آئے ہیں ہم سے صدقہ وغیرہ لیا اور ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کہا ابھی تو تم اور تکلیفیں دیکھو گے۔ کہا آپ تو ایسے ایسے سردار ہیں، عرب کے ایسے ایسے آدمی ہیں، میں آپ سے کچھ قرض لینے آیا ہوں، مجھے 1-2 وسق جو ہے اناج دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ رہن رکھ دو۔ تو کہا کیا رہن رکھنا چاہتے ہیں؟ کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ کہا ہم اپنی عورتوں کو اگر آپ کے پاس رکھیں گے تو آپ جیسا حسین و جمیل کے شخص ہے عرب میں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ہماری عورتیں فتنے میں پڑ جائے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کو رکھ دو۔ تو کہا بیٹوں کو رکھیں گے تو لوگ انہیں تانا دیں گے کہ دیکھو اپنے 1-2 وسق اناج کے لیے اپنے بیٹے کو رہن رکھ دیا، تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول بے عزتی ہوگی، اس لیے یہ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ چاہیں تو ہم اپنا ہتھیار آپ کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ بات کر کے چلے کہ رات میں آئیے گا۔ پھر ابو نائلہ آئے اور انہوں نے دوسرے انداز میں بات کی کہ جب سے یہ آئے ہیں تو ہمارے آپس میں ایک دوسرے میں تنگی پیدا کر دی ہے، سارے عرب ہمارے دشمن ہو گئے، ایسا ہو گیا، ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ میں اور میرے کچھ ساتھی ہیں ان سے چھٹکارا پاتے ہیں، لیکن اب جب ہم ان کا ساتھ ہی لے چکے ہیں تو کھل کے کہہ بھی نہیں سکتے۔ اب ہمارے گھروں میں بہت دقت اور پریشانی ہے، ہم کو کچھ مدد چاہیے آپ کی، اس مقصد سے آئے ہیں، کسی سے بولنا نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سے نہیں بولوں گا، اور اس نے ان سے بھی کہا کہ اپنے ہتھیار جو ہے ہمارے پاس رہن رکھ دو۔ اب رات میں جب یہ آئے محمد بن مسلمہ اور یہ گروپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام تک پہنچایا اور اس کے بعد ان کو الوداع کہا اور آپ دعا عبادت میں لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا کہ اس مہم پر جا رہے ہیں۔ یہ ہتھیار لے کر آئے، آواز دی، جب یہ اترنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا بھی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں ایسی آواز، میں وہ آواز سن رہی ہوں جس میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، اور شریف آدمی کو اگر اس طرح نیزے کی طرف بھی بلایا گیا تو جانا چاہیے، میں جا سکتا ہوں۔ بہرحال یہ آیا
اور پھر ان لوگوں نے اس سے اپنی بات کرنا شروع کی، تھوڑی ہنسی مذاق کی اور کہا کہ ہم اگر کچھ پیدل چل لیں فلاں جگہ تک، تو کہا بالکل آپ چاہتے ہو تو چلو. پھر کہا کہ آپ تو ایسی خوشبو میں ہیں بسے ہوئے ہیں کہ زندگی میں ہم نے کبھی ایسی خوشبو سونگی ہی نہیں. ابو نائلہ نے کہا اور کہا کہ اگر اپنا سر آپ ہمیں سونگھا دیں تو بہت اچھا ہوگا. کہا جھک گیا، اس نے سر میں ہاتھ ڈال کے صحابی نے سونگھا اور لوگوں کو بھی سونگھایا، پھر چھوڑ دیا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کہا ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اور. پہلے سے ابو نائلہ بول رکھے تھے کہ جب میں کس کے پکڑوں گا، اشارہ کروں گا تو تم اس پر حملہ کر دینا. چنانچہ تیسری مرتبہ میں اس کے سر کو اچھا دبا کے پکڑا اور کہا کہ اللہ کے دشمن کو لے لو اب. چنانچہ صحابہ نے وار کیا لیکن اس کی گردن کٹی نہیں. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ایک کدال وہاں پڑی ہوئی تھی، اسے لے کر اس کے اوپر رکھا اور اپنے آپ کو اس پر ڈال لیا. اس سے اس کدال کا ایک حصہ اس کے پچھلے حصے سے آگے کی طرف جو ہے دھس کر باہر نکل گیا. اس درمیان اس نے اتنی تیز چیخ ماری کہ آس پاس کے جتنی گڑھیاں، کوٹیاں اور قلعے تھے سب جگہ روشنی ہو گئی. سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ایسی عجیب و غریب چیخ کہاں سے آئی ہے. لوگ جاگ اٹھے لیکن کچھ ہوا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس مدینہ آئے اور پھر اس مقام تک جہاں اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا پہنچتے ہی تکبیر بلند کی. بقیع غرقد، میں نام کا دیکھ رہا تھا، بقیع غرقد تک اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا. واپسی میں یہیں پہنچنے کے بعد صحابہ کرام نے نعرہ لگا. حضرت حارثہ کو کچھ چوٹ آ گئی تھی، صحابہ کے تلوار کی نوک لگی تھی، وہ پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں وہ بھی پہنچ گئے. صحابہ نے انتظار کیا. بہرحال بقیع غرقد پہنچ کر جب انہوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز پہنچی اور سمجھ گئے کہ اللہ نے کامیابی عطا کی. اللہ کا شکر ادا کیا، ان کے پاس پہنچے اور ان کو مبارکباد دی اور کہا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا چہرہ بھی کامیاب کرے. اور پھر اس طاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا. کعب ابن اشرف کا سر رکھا. آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا، جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی. جب یہ واقعہ ہوا تو یہودیوں میں جو لوگ بڑے بڑے سرغنہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سازشوں میں جٹ گئے تھے، ان کے حوصلے نکل گئے، ان کے ہوا نکل گئی. اور جب دیکھا کہ کعب ابن اشرف جیسے ایک سردار کو، کوٹھی والے بڑے آدمی کو، اس نے جب شرارتیں کی، فساد پھیلایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نے اس کی آواز کو خاموش کر دیا، قتل کر دیا. تو اب کوئی اگر فساد فتنہ کرے گا، صلح کے وعدے، مصالحت کے عہد و پیمان کو توڑے گا، کوئی مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی شرارتیں اور حرکتیں کرے گا تو وہ محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے انہوں نے جو ہے ایک خاموشی سادھ لی اور سب لوگ، یعنی مولانا صفی الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ سانپ جو ہے وہ واپس اپنے بلوں میں گھس گئے. غزوہ بحران یہ ایک بڑی فوجی طلایہ گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی. اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول سن 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے. یہ حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے. اس کے بعد مدینہ تشریف لائے. کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا. اب اس کے بعد غزوہ احد سے بالکل پہلے آخری مہم جو ہوئی، سریہ زید بن حارثہ، یہ ایک قریش کو اس میں بھی بہت بڑی ضرب لگی اور اس کے ہونے کے بعد ہی قریش پورے طیش میں آ کر غزوہ احد کے لیے تیاری کرنے لگے اور پھر تیاری کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کیا. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم وہ جانیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا.